السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹوڈے آور لیکچر نمبر 13 اینڈ وی ڈسکس پلان 1947. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جون 1947 کا منصوبہ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایز یو نو دیٹ پریویس لیکچرس کہ 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں نے آفٹر آل فیصلہ کیا ہندوستان کی تقسیم کا، اور ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا کہ تقسیم کے علاوہ کوئی بھی بات ہم نہیں مانیں گے. تو برطانوی حکومت نے 1940 میں مذاکرات کی کوششیں کی. سر اسٹیفورڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا، کابینہ مشن پلان آیا. حکومت نے کاوشیں کی کہ کانگریس اور مسلم لیگ کو، ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک پیج پر لایا جائے، لیکن دونوں جماعتیں اپنے اپنے موقف پر ڈٹی رہیں. کانگریس کا مطالبہ یہ تھا کہ متحدہ ہندوستان آزاد ہو، اور مسلم لیگ کا مطالبہ تھا کہ ہندوستان کے دو حصے کر دیے جائیں. جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ پاکستان بنا دیا جائے، اور جہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں پہ ہندوستان بنا دیا جائے. تو یہ تھا. آفٹر آل اتنی کاوشوں کے باوجود برطانوی حکومت نے اس نتیجے پر پہنچی، اور 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند پاس کیا. اور یہ آرڈر جاری کرنے کے بعد 3 جون 1947 کو ایک پلان دیا، ایک منصوبہ دیا، جس کے مطابق فیصلہ کیا گیا کہ کس طرح ہندوستان کو تقسیم کرنا ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، برطانوی حکومت نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی، ہندو مسلم اختلافات اور امن و امان کی خراب صورتحال کو دیکھتے ہوئے 3 جون 1947 کو ایک پلان پیش کیا، جسے جون 1947 کا منصوبہ یا ماؤنٹ بیٹن پلان کہا جاتا ہے. یہ اسٹوڈنٹس، آپ کو بتاتا چلوں کہ ماؤنٹ بیٹن جو تھے وہ ہندوستان کے آخری وائسرائے تھے. ہندوستان کے آخری وائسرائے تھے. یہ MCQs بھی بورڈ کے پیپر میں آتا ہے، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں. اس منصوبے کا مقصد ہندوستان میں اقتدار کی جلد منتقلی تھی. یعنی آفٹر آل برطانوی حکومت اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ ہندوستان کے مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے پارٹیشن. لہٰذا پھر انہوں نے تقسیم کا فیصلہ کر دیا. آگے بڑھتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف کہ جون 1947 کے منصوبے کی ضرورت کیوں پیش آئی. یہ اسٹوڈنٹس، فرسٹ آف آل تو مسلم لیگ پاکستان کا مطالبہ کر رہی تھی، اور بڑا بھرپور مطالبہ تھا. اور اس تقسیم کے علاوہ مسلم لیگ کسی بھی بات پر مذاکرات بالکل نہیں چاہتی تھی. تو یہ ایک انگریز حکومت پر پریشر تھا، کیونکہ ہندوستان کی دوسری بڑی جماعت اور دوسری بڑی کمیونٹی کی نمائندگی کرنے والی جماعت اپنے اصولوں پر ڈٹ چکی تھی، اور ایک ہی ان کا فیصلہ تھا، وہ تھا تقسیم ہندوستان. دوسری بات یہ ہے کہ کانگریس بھی ہندوستان کی آزادی چاہتی تھی، لیکن وہ متحدہ ہندوستان آزاد چاہتی تھی، وہ اس کے دو حصے نہیں چاہتے تھے. تو دونوں طرف اختلافات تھے، دونوں کسی بھی پوائنٹ آف ویو پر متفق نہیں ہو رہے تھے. تو برطانوی حکومت کے لیے یہ ایک ٹف چیلنج تھا. نمبر 3 پہ ہندوستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات شدت اختیار کر چکے تھے، قتل و غارت عام ہو رہی تھی. برطانوی حکومت کے لیے حالات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو چکا تھا. تو اس کے لیے بھی حکومت برطانیہ نے ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ کیا. نمبر 4، ڈیئر اسٹوڈنٹس، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آخری وائسرائے ہندوستان بنا کر بھیجا گیا. اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ برطانوی حکومت خود بھی ہندوستان میں اب مزید اقتدار نہیں چاہتی تھی. انہوں نے یہاں کے وسائل کو استعمال کر لیا تھا، اور دوسری جنگ عظیم میں ناکامی کے بعد وہ یہاں سے اپنا اقتدار کو سمیٹنا چاہتے تھے. تو یہ تھا بیک گراؤنڈ ان کا جون 1947 کے منصوبے کا. آگے بڑھتے ہیں، اس منصوبے کے اہم پوائنٹ کیا تھے. نمبر 1، ہندوستان کو 2 آزاد ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کیا جائے. یہ ایک پہلا نقطہ تھا. نمبر 2، اقتدار جلد منتقل کیا جائے. اس منصوبے میں یہ طے پایا پنجاب اور بنگال کی تقسیم عوامی نمائندوں کے فیصلے سے ہوگی، یعنی وہاں کے پارلیمنٹیرین کریں گے. پنجاب کے اور بنگال کے، یہ 2 بڑے صوبے تھے نا جی. بنگال ہندوستان کا ڈیئر اسٹوڈنٹ سب سے بڑا صوبہ تھا، رقبے کے لحاظ سے بھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی.
اور اس کے بعد پنجاب بھی تھا. تو دونوں کا فیصلہ وہاں کی پارلیمنٹیرین نے کرنا تھا, وہاں کے عوامی نمائندوں نے کرنا تھا. یہ فیصلہ طے ہوا. نمبر 4, سرحد NWFP میں ریفرینڈم کرایا جائے گا. KPK میں, جو کہ آج کا موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا ہے, وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عوام سے ریفرینڈم کروایا جائے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ. نمبر 5, سلہٹ میں بھی ریفرینڈم کا فیصلہ ہوا. نمبر 6, ریاستوں کو اختیار ہوگا. اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہندوستان کے اندر 600 کے لگ بھگ دیسی ریاستیں تھیں جہاں پر مقامی ہندو راجے اور مہاراجے ان کی حکومت تھی, نوابوں کی حکومت تھی. تو وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو اختیار ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ آ جائیں یا بھارت کے ساتھ آئیں. جیسے دیر تھا, سوات تھا, ہاں جی, مالا کنڈ تھا, آپ کا بھاولپور تھا, ہاں جی, یہ ساری ریاستیں تھیں. تو ان کے بارے میں وہاں کے مقامی لوگوں نے خود فیصلہ کرنا تھا. نمبر 7, دونوں ممالک کے لیے علیحدہ دستور ساز اسمبلیاں قائم ہوں گی. تو یہ تھے ڈیئر اسٹوڈنٹس اس منصوبے کے پوائنٹ, اہم نکات. اب اس منصوبے کی اہمیت کیا تھی؟ نمبر 1, پاکستان کے قیام کی راہ ہمواری. بالکل کلیئر بات ہے, جب منصوبہ بن گیا تو پاکستان کے راستہ صاف ہو گیا. برطانوی حکومت نے تقسیم کا فیصلہ کر لیا, یعنی گھٹنے ٹیک دیے. آزادی کی تاریخ مقرر ہوگی, یعنی 14 اگست 1947. مسلمانوں کے علیحدہ وطن کا خواب حقیقت بنا, یعنی وہ خواب جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے 1930 میں دیکھا گا وہ جون 1947 کو پایا تکمیل تک پہنچ گیا. منصوبے کے نتائج کی طرف بڑھتے ہیں. 14 اگست 1947 کو ڈی اسٹوڈنٹس آفٹر آل پاکستان بنا. 15 اگست 1947 کو بھارت آزاد ہوا. اب پاکستان والے 14 اگست 1947 کو آزادی مناتے ہیں, یعنی ہم, اور انڈین سائیڈ والے 15 اگست 1947 کو آزادی کا دن مناتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ پنجاب اور بنگال تقسیم ہوئے, یعنی مشرقی بنگال پاکستان کا حصہ بن گیا اور مغربی بنگال انڈیا کا حصہ بن گیا, جہاں پہ کلکتہ ہے, سلہٹ ہے, کلکتہ کا علاقہ ہے. اسی طرح پنجاب کو آپ دیکھیں تو آدھا پنجاب پاکستان کا حصہ بن گیا اور آدھا پنجاب انڈیا کا حصہ بن گیا. لاکھوں افراد نے پھر ہجرت کی. دیکھیں بڑی تعداد میں پھر یہاں سے ہندوستان سے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے اور یہاں سے سکھ کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی ہجرت کر کے انڈیا گئے. فرقہ وارانہ فسادات بھی بہت ہوئے تھے. تو یہ تو اس منصوبے کے کچھ انسیڈنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس آفٹر آل خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں. جون 1947 کا منصوبہ بر صغیر کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل تھا. اسی منصوبے کی بنیاد پر پاکستان معارض وجود میں آیا اور برطانوی حکومت نے اقتدار پاکستان اور بھارت کو منتقل کر دیا. یہ اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا لیکچر. اب اس میں سے آپ MCQs کریں گے ہوم اسائنمنٹ کے طور پر. پہلا MCQs ہے, جون 1947 کا منصوبہ کب پیش کیا گیا؟ 3 جون 1947 کو. جون 1947 کا منصوبہ کس نے پیش کیا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے. ٹھیک ہے جی. اس منصوبے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اقتدار کی منتقلی اور ہندوستان کی تقسیم. نمبر 4, سرحد موجودہ KPK میں کس عمل کا فیصلہ کیا گیا؟ ریفرینڈم کا. پاکستان کب قائم ہوا؟ 14 اگست 1947 کو. یہ آپ کے MCQs ہیں اور نیچے آپ نے مختصر سوالات کے جواب دینے ہیں. پہلا سوال ہے, جون 1947 کا منصوبہ تھا کیا؟ یہ اسٹوڈنٹ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا پیش کردہ منصوبہ تھا جس کے تحت ہندوستان کو پاکستان اور بھارت میں تقسیم کیا گیا. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ کویشچن ہے, یہ منصوبہ کب پیش کیا گیا؟ 3 جون 1947 کو. ٹھیک ہے جی. نمبر 3, اس منصوبے کا سب سے اہم مقصد کیا تھا؟ برصغیر میں اقتدار کی جلد منتقلی اور پاکستان اور بھارت کے قیام کا فیصلہ کرنا. نمبر 4, سرحد موجودہ خیبر پختونخوا میں کیا فیصلہ کیا گیا؟ عوام کی رائے جاننے کے لیے ریفرینڈم کروانے کا فیصلہ کیا گیا. نمبر 5, 1947 کے منصوبے کے 2 خوبیاں بیان کریں, 2 خصوصیات لکھیں. نمبر 1, ہندوستان کی تقسیم کر کے پاکستان اور بھارت کا قیام. نمبر 2, اقتدار کی جلد منتقلی. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 13. یہ اسٹوڈنٹس چیپٹر نمبر 1. تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.